میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لاڈلے اور محبوب صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے بلال، فقیر مرنا غنی نہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیسے؟ تو حضور نے فرمایا، جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے نا، اس میں بخل نہ کرنا، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور جو بندہ تجھ سے مانگے اسے منع نہ کرنا۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا حضور فرما رہے ہیں اتنا خرچ کرنا کہ فقیر ہی ہو جانا، ایسا نہ ہو کہ تو نے مال بنا بنا کے رکھا ہو۔ اور بعض نے لکھا ہے یہ ان کے لیے حضور کا انفرادی حکم تھا، ان کے لیے۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو فرمایا، بخیل نہ مرنا، ورنہ پھر یاد رکھو اس کے علاوہ اگر کسی نے بخل کیا اور بخل نہ چھوڑا تو پھر اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ آگ ہی ہے، اسے آگ ہی ملے گی۔ فرمایا، بلال، فقیر مرنا، مالدار نہ مرنا، بخل کر کر کے مال جمع نہ کرنا، اللہ کے راستے میں خیرات کرتے رہنا۔ میرے عزیز، یاد رکھیں گے آپ کہ سخاوت کا مزاج بنائیں، سخاوت کا جس حد تک ہو سکے، جس طرح ممکن ہو سکے، کنجوسی نہ کریں۔ ہمارے اپنوں کو شکوہ رہتا ہے، بیگانوں کو شکوہ رہتا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بڑی بڑی سخاوت کرنے والے لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ تھے۔ ان کے پاس جتنا مال آتا تھا وہ راہ خدا میں خرچ کرتے تھے، اور صحابہ فرماتے ہیں جس صحابی کو بھی دیکھتے تھے وہ خرچ کرنے والے نظر آتے تھے، اللہ کے راستے میں دینے والے نظر آتے تھے۔ ہمارے بخل نے ہماری جائیدادیں بڑھا دی ہیں، ہمارے تعلقات کم کر دیے، ہماری کنجوسی نے بینک بیلنس بڑا کر دیا ہے، دوستیاں کم کر دی۔ ہم نے بینک بیلنس بڑھاتے بڑھاتے بہت سارے غریبوں کے حقوق سے منہ موڑ لیا۔ یاد رکھیں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سخاوت کرتے، اور صحابہ فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا پھر تو حضور کی سخاوت ہوا کی طرح چلتی، دریا کی طرح چلتی۔ پھر تو حضور ہر سائل کو عطا کرتے، قیدیوں کو آزاد کرتے، ہر ایک کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوازا کرتے تھے۔ اپنا مزاج بنائیں، بخل سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ یہ جو کنجوسی ہے یہ انسان کو خود غرض بنا دیتی ہے، یہ جو بخل ہے یہ انسان کو ایک مخصوص دائرے میں بند کر دیتا ہے۔ پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان دولت کو اپنی محنت سمجھنے لگتا ہے، اور وہ اس بات سے دور ہٹ جاتا ہے کہ یہ خدا نے مجھے اپنے فضل سے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے، اور مالک کریم ہمیں جو اپنے فضل سے دیا ہے وہ اپنے راستے میں خیرات کرنے کی بھی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔